عائشہ دارالامان میں مقیم 80 سالہ بابا تاج محمد کو ایمرجنسی میں لے کر پہنچی تو اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ ہر 15 دن کے بعد اس دارالامان میں چکر لگاتی تھی اور کچھ وقت ان بزرگوں کے ساتھ گزارتی تھی جنہیں ان کے گھر والے بوجھ سمجھ کر یہاں پھینک گئے تھے۔ اس دن وہ وہاں آئی تو بابا تاج کی طبیعت خاصی خراب تھی۔ وہ انہیں لے کر قریبی اسپتال کی ایمرجنسی میں فوراً پہنچی۔ ان کی طبیعت سنبھلنے تک وہ اسی پرائیویٹ اسپتال میں رہی اور پھر اپنے ساتھ آئے ادارے کے بندے کو ان کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے وہ گھر کے لیے نکلی تو اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ایمرجنسی سے نکل کر قریبی کینٹین کی تلاش میں نکلی۔ اسپتال کے اندر بنے شفا میڈیکل کالج کی کینٹین اس وقت بند ہو چکی تھی، اس لیے وہ مین کیفیٹیریا کی طرف چل نکلی۔ اسلام آباد کے اس مہنگے پرائیویٹ اسپتال میں ہر وقت رش کی کیفیت رہتی تھی۔ وہ بڑی فرصت سے کوریڈور میں چل رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر دائیں کوریڈور سے نکل کر گائنی وارڈ کی طرف جاتے کپل کی طرف پڑی۔ وہ بری طرح ٹھٹک کر رکی۔ اس نے بے یقین نظروں سے اپنے سے کافی فاصلے پر دوسری طرف جاتے علی کو دیکھا۔ مائی گاڈ! اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی۔ یہ تو علی تھا۔ وہ سخت خوفزدہ نظروں سے اس خوش باش جوڑے کو دیکھ رہی تھی جس کی پشت اب اس کی طرف تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے گائنی وارڈ میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ میرا وہم تو نہیں؟ عائشہ اپنی زندگی کے بدترین تجربے سے سنبھلتی ہوئی خود کو تسلی دے رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ان کے تعاقب میں اسی وارڈ کی طرف بھاگی۔ وہ دونوں اس سے کچھ فاصلے پر تھے۔ عائشہ کے چہرے پر بڑی ٹوٹتی سی کیفیت تھی۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص اسٹائل کی مسکراہٹ کے ساتھ ریسیپشن پر موجود لڑکی سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ اس کی بائیں سائڈ پر سرخ رنگ کے لان کے سوٹ میں ملبوس اسٹائلش سی لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر وہ پہلی دفعہ زندگی میں حسد کے جذبے سے روشناس ہوئی۔ وہ گلاس وال کے پاس رکھے صوفے پر دھم سے بیٹھ گئی۔ اس کی ٹانگوں میں ایک قدم بھی چلنے کی سکت نہیں رہی۔ وہ دونوں اس کی موجودگی سے بے خبر ڈاکٹر کے روم میں چلے گئے تھے۔ مجھے اس کو کال کرنی چاہیے۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیگ سے سیل نکالا۔ بیل جا رہی تھی اور عائشہ کو اپنی دھڑکنیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ٹوں ٹوں ٹوں۔ دوسری جانب سے اس نے کال کاٹ دی۔ عائشہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس نے پاگلوں کی طرح دوبارہ اس کا نمبر ملایا۔ اب کے چوتھی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ عائشہ کے منہ سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ میں تھوڑا سا بزی ہوں، آپ کو کچھ دیر میں کال بیک کرتا ہوں۔ عائشہ کو اس کے تحمل بھرے انداز میں عجلت کا عنصر محسوس ہوا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھ سے بات کرنے کی۔ اس نے حلق میں اٹکے آنسوؤں کو بمشکل نگلتے ہوئے تلخی سے کہا اور فون اپنے بیگ میں پھینک کر وہ تیزی سے وارڈ سے نکلی۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی اور چہرہ سخت تناؤ کا شکار لگ رہا تھا۔ وہ بہت سرعت سے کوریڈور میں چل رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے اپنی گیلی ہوتی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا۔ دل پر ایک کرب انگیز سا بوجھ آن پڑا تھا جس نے ایک ایک نس میں انتشار برپا کر دیا تھا۔ ہسپتال کی پارکنگ تک جاتے ہوئے وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ اپنی گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے اسے اپنے مسلسل بجتے فون کی آواز سنائی دی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی اس نے بیگ کھول کر سیل نکالا تو اس کی تقریباً 8 کالز آ چکی تھی۔ عائشہ نے فیصلہ کن انداز سے فون اٹھایا اور بے دردی سے پاورڈ آف کر دیا۔ وہ اب اسٹیئرنگ پر سر رکھے بالکل بچوں کے سے انداز میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اسے اپنے پورے جسم میں ناقابل برداشت درد محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے وجود کے ریشے ریشے کو الگ کر رہا ہو۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ آج تو ماہم کی چھب ہی نرالی تھی۔ سرخ ڈینم اسکنی جینز کے ساتھ سفید ٹی شرٹ پہنے ماہم بڑی اسٹائلش لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ڈارک بلو جینز کے ساتھ ٹی پنک شرٹ میں سمن آپی بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اور سمن پچھلے 2 دن سے بھوربن میں تھی۔
اس کی آمد کا سن کر رامز بھی فوراً پی سی ہوٹل پہنچ گیا، کیونکہ ماہم نے اسے ارجنٹ کال پر وہاں بلوایا تھا۔ ایک تو بھور بن کا موسم خاصا آفت تھا، اوپر سے رش بھی نہ ہونے کے برابر، ورنہ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہاں لوگوں کا ہجوم بعض دفعہ بڑی کوفت کا باعث بنتا۔ بہت ہینڈسم بندہ ہے ماہم، اسے مس مت کرو، سمن آپی نے پہلی ہی ملاقات میں ماہم سے بڑی عجلت میں کہا۔ وہ رامز کی وجاہت سے سخت متاثر نظر آ رہی تھی۔ بس ایسے ہی کچھ الجھن کا شکار ہو رہی ہوں کہ کہیں عجلت میں آپ کی طرح کوئی غلط فیصلہ نہ کر لوں۔ ماہم نے اورنج جوس کا خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ اس وقت وہ پی سی کے نادیہ ریسٹورنٹ میں بوفے لنچ کے لیے موجود تھی۔ رمضان المبارک کے احترام میں یہ ہال صرف فارنرز کے لیے کھلا ہوا تھا، لیکن افسوس کا مقام تھا کہ یہاں موجود زیادہ تعداد مقامی لوگوں کی تھی، جن میں ماہم اور سمن بھی شامل تھیں۔ خوبصورت رنگوں کی پوشش والی کرسیوں اور خوابناک ماحول سے بڑے دھیمے سروں سے بجتا میوزک ریسٹورنٹ کا ماحول بڑا متاثر کن بنا رہا تھا۔ انصر سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ سلاد کاؤنٹر کی طرف جاتے جاتے انہوں نے تلخ لہجے میں اعتراف کیا۔ آپ کو ماما نے کتنا سمجھایا تھا کہ ان کی فیملی بڑی دقیانوسی ہے، لیکن اس وقت آپ پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ ماہم نے منہ پھٹ انداز سے کہتے ہوئے اپنی پلیٹ میں چکن میکرونی سلاد ڈالا۔ اسی لیے تو اب پچھتا رہی ہوں۔ انہوں نے باربیکیو پاستا سلاد نکالتے ہوئے منہ بنایا۔ ویسے آپ نے احیان کو وہاں چھوڑ کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا، مجھے آپ کا یہ فیصلہ بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ وہ اب دوسری پلیٹ میں فرائیڈ سپرنگ چکن نکال رہی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ احیان کی وجہ سے مجھے کتنے مسائل ہو سکتے تھے۔ اچھا ہے نا، اس کے باپ کو بھی پتہ چلے کہ ماں اگر شوبز میں تھی تو بچے کو تو پراپر ٹائم مل رہا تھا نا۔ سمن آپی کا غصہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے لیے تھوڑا سا شنگھائی چکن نکالنا۔ انہوں نے ماہم کو اشارہ کیا اور خود کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ احیان بہت ڈسٹرب ہے آپی۔ ماہم نے ان کے سامنے والی چیئر سنبھالی تو وہ چونک گئی۔ تمہیں کس نے کہا؟ انصر بھائی کی مدر کی رات میرے سیل پر کال آئی تھی۔ وہ بڑی مہارت سے کانٹے اور چھری کا استعمال کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی ان سے بات کرنے کی؟ وہ خفا ہوئیں۔ اب ان کی کال آ گئی تھی اور مجھ سے اٹینڈ بھی ہو گئی تھی تو یہ غیر مناسب لگتا تھا کہ میں ان سے بات کرنے سے انکار کر دوں۔ ویسے بھی جھگڑا تو آپ دونوں میاں بیوی کا ہے۔ ماہم نے بڑے تحمل سے ان کا کوفت زدہ چہرہ دیکھا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جھگڑا میرا نہیں، انصر کا ہے۔ اسے میرا شوبز میں کام کرنا، میری ڈریسنگ اور میرے سارے حلقہ احباب سے خواہ مخواہ چڑ ہو گئی ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ مجھے کسی پنجرے میں قید کر کے رکھ لے۔ انہوں نے اپنی ستواں ناک چڑھا کر بیزاری سے کہا تو ماہم نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اپنے رائس ختم کرنے میں لگی رہی۔ وہ تمہارا مجنوں نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے یوں ہی بات بدلنے کے لیے رامز کا پوچھا جو اسی ہوٹل میں مقیم تھا۔ سوئمنگ کر رہا ہے، ماہم نے تازہ ترین بتایا۔ فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے؟ سمن آپی کو سخت تجسس ہوا۔ اچھی پڑھی لکھی اور ویل اسٹیبلش فیملی ہے۔ ننیال تو سارا برٹش نیشنلٹی ہولڈر ہے، باپ کا بھی کروڑوں کا بزنس تھا۔ ان کی ڈیتھ کے بعد اب رامز ہی اسے سنبھالنے کو نکلا ہے۔ صرف 2 بھائی اور ایک والدہ ہیں۔ ماہم نے مختصراً اتنا ہی بتایا جتنا وہ جانتی تھی۔ والدہ اس کی خاصی حسین خاتون ہیں، کشمیری لگتی ہیں۔ ماہم کے توصیفی لہجے پر وہ مسکرائیں۔ بظاہر تو ساری چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ فیملی چھوٹی ہے، میری طرح پورے جنجال پورے میں نہیں جانا پڑے گا۔ میرے گھر میں تو نندوں کے لنچ ڈنر ہی ختم ہونے کو نہیں آتے۔ سمن آپی کی ہر بات کی تان اپنی سسرال پر ہی آ کر ٹوٹتی تھی۔ ہاں تو آپ کون سا روایتی بہو کی طرح ان کے آگے پیچھے پھرتی تھیں؟ سب کو اپنے ٹھکانے پر رکھا ہوا تھا آپ نے۔ ماہم نے دانستہ ان کا مزاج بہتر کرنے کے لیے چھیڑا تو وہ ہنس پڑیں۔ ہاں یہ تو ہے، انصر کی 4 بہنیں مجھ سے سخت خار کھاتی تھیں۔
ان کے فخریہ لہجے پر ماہم کھلکھلا کر ہنسی۔ اور ہاں، موہت کا دماغ کچھ ٹھکانے پر آیا؟ انہیں اچانک یاد آیا۔ وہ مینگو سلش کے گلاس میں اسٹرا گھماتے ہوئے بولیں تو ماہم نے فوراً کہا، ہاں سنا ہے کہ کوئی بزنس وغیرہ اسٹارٹ کیا ہے اس نے، اور مصنوعی ٹانگیں لگوانے باہر بھی جائے گا۔ شکر ہے کہ تم نے فوراً فیصلہ کر لیا، کہیں میری طرح محبت کے چکر میں اس کے پیچھے خوار نہیں ہوئی۔ انہوں نے ٹشو سے ہاتھ صاف کیے۔ توبہ کریں، ماہم نے کانوں کو ہاتھ لگائے، میرا اتنا اسٹیمنا نہیں۔ وہ تلخی کی حد تک صاف گو تھی۔ میرا تو خیال ہے ان محبت کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں، بس ہر لحاظ سے اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے۔ سمنابی کی فلسفی پر وہ مسکرائی۔ وہ ان سے بالکل متفق تھی، لیکن پھر بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں ایک خواہش سر اٹھاتی محسوس ہوتی تھی۔ تم رامس کو جوائن کرو گی اب؟ انہوں نے لنچ سے فارغ ہوتے ہوئے پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ جی، اور آپ؟ میں ذرا ہائیکنگ ٹریک تک ہو کر آتی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی باہر آئی۔ ماما کو کال کر لیجیے گا، وہ آج کل آپ کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہیں۔ اس نے چلتے چلتے یاد دلایا تو وہ مین لابی میں کھڑی کچھ 9 عمر لڑکیاں بڑے اشتیاق بھرے انداز میں اس کی طرف بڑھیں۔ آپ مارننگ شو والی سمن ہے نا؟ ماہم نے مسکراتے ہوئے آپی کو اپنی فینس کے گھیرے میں دیکھا اور خود سوئمنگ پول کی طرف بڑھائی، جہاں نیلے رنگ کے سحر انگیز پانی میں کچھ بچے اور بڑے پانی کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے میں مگن تھے۔ اسے وہاں آتے دیکھ کر رامس نے بڑے جوش سے ہاتھ ہلایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ہائے، تولیے سے اپنے گیلے بال صاف کرتا وہ ماہم کے پاس پہنچا۔ سفید شارٹس اور بنیان میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ ماہم سوئمنگ پول کے کنارے پر رکھی نیلے اور سفید رنگ کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ مجھے بچپن سے سوئمنگ کا بڑا کریز ہے۔ وہ اس کے بالکل سامنے رکھی خالی کرسی پر بیٹھا اور بڑے اشتیاق بھرے انداز سے بولا، تمہیں سوئمنگ آتی ہے؟ ہاں، بہت زیادہ۔ ماہم نے اس کی آنکھوں میں چمکتے جگنوؤں سے نظریں چرائیں۔ وہ کل سے بے تحاشا خوش تھا۔ ہمارے گھر کے لان میں بہت بڑا تو نہیں لیکن کافی کشادہ سوئمنگ پول ہے۔ اس کے بچکانہ انداز میں دی گئی اطلاع پر وہ مسکرائی۔ وہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد پھر گویا ہوا، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھے کال کر کے یہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ وہ کل سے ایک ہی بات بار بار دہرا رہا تھا اور ماہم ہر دفعہ مسکرا دیتی۔ وہ اب کافی مطمئن ہو چکی تھی۔ کچھ سمن آپی نے اس کی اچھی خاصی برین واشنگ کی تھی کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، اس لیے اس کا ارادہ تھا کہ آج شام کی چائے پر وہ اسے مثبت جواب دے ہی دے گی اور وہ ڈائمنڈ رنگ پہن لے گی جو وہ بطور خاص اس کے لیے دبئی سے لایا تھا۔ آج شام کی ہائی ٹی تمہاری میری طرف سے کیفے گارڈن میں۔ ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ ماہم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ حیران ہوا، کیا آج کی شام کوئی خاص شام ہے؟ رامس نے اسے اپنی گہری آنکھوں کے حصار میں لیا۔ ہاں، بہت خاص۔ اس نے بڑی قاتل نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو دل و جان سے اس پر فدا تھا۔ اس کا مطلب ہے میں خاص اہتمام کے ساتھ تیار ہو کر آؤں۔ ماہم کے چہرے پر پھیلی دھنک رامس کے دل میں کئی پھول کھلا گئی۔ ظاہر ہے اب اسی شارٹس اور بنیان میں تو آنے سے رہے۔ ماہم نے شرارت سے اسے اوپر سے نیچے تک بغور دیکھا۔ وہ تھوڑا سا چونکی، ٹھٹکی اور اب ہراساں نظروں سے رامس کی پنڈلیوں سے اوپر پھل بہری کے سفید گول دائروں میں بنے داغ دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر بڑی واضح مایوسی پھیلی۔ رامس، کیا تمہیں برس ہے؟ وہ بہت عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن ہنسا۔ ہاں یار، لیکن بس ٹانگوں کے اس تھوڑے سے حصے میں ہی کچھ داغ ہیں اور بہت سالوں سے ہیں۔ یہ مرض تو وقت کے ساتھ بڑھتا ہے نا؟ نگاہوں کے ساتھ اب اس کا لہجہ بھی کچھ عجیب ہوا۔ وہ اب تمسخرانہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے اتنی بڑی بیماری کو اس سے چھپا رکھا تھا۔ اس کی پیشانی پر ہلکا سا بل آنے لگا۔ اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں۔
یہ داغ تو بہت بچپن سے میری ٹانگوں پر ہیں اور ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ وہ بڑے مطمئن انداز سے اپنے سیل فون پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ ماہم کا موڈ بالکل خراب ہو گیا تھا۔ وہ اپنی اندر اٹھتی ہوئی ناگوار لہروں کو دباتے ہوئے یہ سوچنے میں مگن تھی کہ اس نے شام کی دعوت کیسے کینسل کرنی ہے۔ وہ اب حتمی فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے انتہائی خوش و خرم اور مطمئن انداز سے سیل پر گفتگو میں مگن رامس کو دیکھا، جس کا نام اس نے ایک دم ہی اپنی زندگی کی کتاب سے کاٹ دیا تھا۔ اب وہ بیزاری اور کوفت سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ ماہم، تم اسلام آباد واپس آ گئی ہو اور تم نے مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا۔ رامس کی استعجاب، رنج اور بے یقینی میں ڈوبی کال ماہم نے اٹینڈ تو کر لی تھی، لیکن وہ ہی جانتی تھی کہ کس دل اور ناگواری سے کی تھی۔ کوفت کا ایک بڑا بھرپور سا حملہ ہوا تھا اس پر۔ میں نے تمہیں سیل پر ٹیکسٹ تو کیا تھا کہ سمن آپی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اس لیے میں ایمرجنسی میں واپس جا رہی ہوں۔ ماہم کے لہجے میں رکھائی کا عنصر غالب تھا، اور یہی چیز رامس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ ماہم، تم نے خود مجھے شام کی چائے پر انوائٹ کیا تھا، تم کم از کم مجھے انفارم تو کر دیتی۔ میں 2 گھنٹے تک مطلوبہ جگہ پر بیٹھا تمہارا انتظار کرتا رہا۔ رامس کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ نے دوسری جانب اسے مزید کوفت میں مبتلا کیا۔ 1000 دفعہ بتا چکی ہوں کہ آپی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب کیا میں پورے ہوٹل میں اعلان کر کے نکلتی؟ ماہم کے تلخ انداز پر وہ کچھ لمحوں کے لیے بالکل گنگ ہو گیا۔ مجھے ایک کال کر لیتی تو چلو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی نکل آتا۔ اس نے کچھ سنبھل کر کہا تو وہ خاموش رہی۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ بہتر ہیں، ماہم نے مختصراً جواب دیا۔ وہ اسے دل ہی دل میں اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے 10ویں بار آنے والی رامس کی کال کو اٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تم خفا ہو مجھ سے؟ وہ بری طرح الجھا۔ ماہم کے رویے میں اچانک آنے والی تبدیلی کو سمجھنے سے وہ قاصر تھا، اور یہی چیز اسے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ نہیں، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میں کیوں خفا ہونے لگی؟ اس کا لہجہ ہنوز سرد تھا۔ اچھا، وہ کچھ چپ ہوا۔ کیا میں سمن آپی کی عیادت کے لیے آ جاؤں؟ اس نے ملنے کا ایک بہانہ تلاش کر ہی لیا۔ ہرگز نہیں۔ ماہم نے تیزی سے بات قطع کی تو وہ گڑبڑا سا گیا۔ اس قدر بے مروتی کی اسے توقع ہی کہاں تھی، جبکہ دوسری جانب وہ کہہ رہی تھی اصل میں وہ ذہنی طور پر کچھ ٹینس ہیں، اس لیے کسی سے بھی نہیں مل رہی۔ اوہ! رامس نے ایک لمبی سانس فضا میں خارج کی۔ ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا کیا؟ اس نے سنبھل کر پوچھا۔ نہیں، انہوں نے خلا کے لیے عدالت میں دعویٰ دائر کیا ہے۔ ماہم کی اطلاع پر اسے اچنبھا ہوا، اس لیے وہ خود کو بولنے سے روک نہیں پایا۔ یہ تو اچھا نہیں کیا انہوں نے، کوئی مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکال لیتی۔ مسئلوں کے حل وہاں نکلتے ہیں جہاں لوگ انہیں سلجھانا چاہتے ہیں، جبکہ انصر بھائی حد درجہ دقیانوسی سوچ کے حامل روایتی مرد ہیں۔ ماہم کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا جو رامس کو بہت عجیب لگا۔ ہوں، تم ٹھیک کہتی ہو۔ وہ زبردستی متفق ہوا اور کچھ توقف کے بعد بولا، تم نے اس دن مجھ سے کیا خاص بات کرنی تھی؟ کس دن؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنی۔ اس دن بھوربن میں جب تم نے مجھے شام کو چائے پر انوائٹ کیا تھا۔ رامس نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ اس دن؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فقرہ لمبا کھینچا۔ رامس کی تمام تر حصیں اس کی جانب متوجہ ہوئیں، جبکہ دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا ہوا۔ کیا میں نے ایسا کچھ کہا تھا؟ اس نے شان استغنا سے پوچھا تو دوسری جانب رامس کے ارمانوں پر ڈھیروں اوس گر گئی۔ ہاں نا، تم نے اس دن کہا تھا کہ کوئی خاص بات کرنی ہے۔ رامس نے خود ہی ڈھیٹ بن کر یاد دلانے کی کوشش کی، جبکہ دوسری جانب ماہم سخت بیزار ہوئی۔ مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں، وہ صاف مکر گئی۔ اس کے سپاٹ انداز پر رامس کو صدمہ ہوا۔ وہ مارے حیرت اور رنج کے کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ پایا۔
وہ دریائے کنہار کے ٹھنڈے یخ پانی میں پاؤں ڈالے بڑی افسردہ سی بیٹھی تھی۔ نامالود ہوا کے جھونکے اس کے بالوں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ خوبصورت سرسبز پہاڑ، دلکش وادیاں، سحر انگیز نظارے، کوئی بھی چیز عائشہ کے دل کو خوشی کا احساس نہیں بخش رہی تھی۔ وہ بڑے سے پتھر پر بیزاری سے بیٹھی سامنے کچھ بچوں کو جنگلی پھول اکٹھے کرتے دیکھ رہی تھی۔ اسے ماما اور بابا کے ساتھ ناران کاغان آئے ہوئے پورے 3 دن ہو چکے تھے۔ اس کے انگ انگ سے افسردگی کا احساس نمایاں تھا۔ آشو، ابھی میرے سیل پر ماہم کی کال آئی تھی، وہ پوچھ رہی ہے کہ تمہارا نمبر کیوں بند ہے۔ ماما نے اچانک ہی اس کی پشت سے آ کر کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گئی۔ ویسے ہی ماما، وہ تتلیوں کے ایک غول پر نظریں جمائے سپاٹ سے انداز سے بولی، عائشہ تم ٹھیک تو ہو بیٹا؟ میں پچھلے کچھ دن سے نوٹ کر رہی ہوں کہ تم کچھ الجھی سی ہو۔ ماما نے شال اپنے گرد لپیٹتے ہوئے غور سے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ ایسے ہی تھک گئی ہوں ماما۔ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے تو جب آپ کا اور بابا کا ناران کا پروگرام بنا تو میں بھی زبردستی ساتھ چلی آئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا پتھر پانی کی طرف اچھالا۔ وہ تو اچھا کیا، لیکن نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ تم کچھ ڈسٹرب ہو۔ ماما اس کے ساتھ بیٹھی اور اب کھوجتی نظروں سے اس پر نگاہ جمائے ہوئے تھیں۔ ماما، چھٹی حس اس وقت کام کرتی ہے جب آپ کی باقی 5 حصیں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ دانستہ خوشگوار لہجے میں گویا ہوئی۔ اسے ماما کی پوسٹ مارٹم کرتی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی، لیکن اس معاملے میں کچھ مزید کہہ کر انہیں پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میری 5ویں 6ٹی کیا سبھی حصے تم بہن بھائیوں نے خراب کر دی ہیں۔ ایک تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے تو دوسرے کے منہ کے زاویے بگڑ جاتے ہیں۔ ماما تھوڑا سا چڑھ کر بولی تو عائشہ ہنس پڑی۔ اس نے اب ایک بڑا پتھر پانی میں پھینکا اور پھر دلچسپی سے لہروں کا کھیل دیکھتے ہوئے بولی، ڈونٹ وری ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پچھلے دنوں ایگزیبیشن، بلڈ ڈونیشن اور پھر بیت المال کے فنکشنز وغیرہ نے تھکا دیا، اسی لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ اس نے اپنے بال کیچر میں جکڑتے ہوئے انہیں ایک دفعہ پھر تسلی دینے کی کوشش کی۔ ہاں تو اسی لیے تو میں تمہیں منع کرتی ہوں کہ ایسے اوٹ پٹانگ کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ماما کو بھی کھل کر بولنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ قدرے خفا سے انداز میں کہہ رہی تھیں، آج کل موہت نے بھی اپنی فیکٹری کو حواسوں پر سوار کر رکھا ہے، لیکن شکر ہے کہ وہ مصروف ہوا، ورنہ اس کی وجہ سے مجھے سخت پریشانی تھی۔ ان کا دھیان تھوڑا سا بٹا تو عائشہ نے سکون کا سانس لیا۔ اسے پتا تھا کہ ماما اب دوسرے چینل پر چلنا شروع ہو جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ عائشہ ذرا پتا تو کراؤ کہ یہ موہت آخر بات کس سے کرتا ہے؟ انہیں اچانک یاد آیا تو وہ بے صبری سے گویا ہوئیں۔ ماما جس سے بھی بات کرتا ہو، آپ تو شکر ادا کریں کہ آپ کے بیٹے کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ عائشہ نے لاپرواہی سے کہا تو وہ مسکرا دیں۔ کہتی تو تم بالکل ٹھیک ہو۔ وہ فوراً متفق ہوئیں، لیکن پھر بھی کچھ اندازہ تو ہو، کہیں اسے بھی تمہاری طرح ہمدردی کا بخار نہ چڑھ جائے، اللہ جانے کون ہو۔ ان کے لہجے میں چھپے ہزاروں اندیشے محسوس کر کے وہ زبردستی مسکرائی۔ کمال کرتی ہیں ماما، آپ کو اس کی عادت کا نہیں پتا، کتنا چوزی ہے وہ۔ عائشہ کو تھوڑا سا غصہ آیا، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ اس لڑکی کو جو ہمدردی کا بخار چڑھا ہے وہ چڑھا ہی رہے، ورنہ موہت کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس کی بات پر ماما نے دہل کر اسے دیکھا۔ کیسی خوفناک باتیں کرتی ہو عائشہ، اللہ نہ کرے کہ میرے بیٹے کی زندگی میں ایسا فیض دوبارہ آئے۔ انہوں نے تیزی سے اس کی بات قطع کی تو عائشہ خاموش رہی۔ دور کسی جھرنے کے بہنے کی آواز ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ بابا کہاں ہیں؟ ان کو یہاں بھی اپنے دوست مل گئے۔ عائشہ نے یوں ہی ان کو مخاطب کرنے کو کہا۔ ان کو کہاں دوست نہیں ملتے؟ ماما نے بیزاری سے کہا۔ کہنے کو تو میرے ساتھ وقت گزارنے آئے ہیں اور صبح سے کمال صاحب کے ساتھ شطرنج کی بازی لگائے بیٹھے ہیں۔
ماما کو بھی روایتی بیویوں کی طرح اپنے شوہر سے ٹائم نہ دینے کا شکوہ رہتا۔ آپ بھی شطرنج کھیلنا سیکھ لینا، عائشہ نے ان کو چھیڑا۔ دفع کرو، ان کے ماتھے کا بل گہرا ہوا۔ یہاں زندگی ہی شطرنج کا کھیل بنی ہوئی ہے، ہر روز ایک نئی مات اور نئی چال۔ ان کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب ہو چکا تھا۔ تم بیٹھو یہاں، میں ذرا ریسٹ ہاؤس کا چکر لگا کر آتی ہوں۔ وہ ایک دم ہی کھڑی ہوئیں تو عائشہ نے بھی سکون کا سانس لیا۔ وہ آج کل خود سخت مردم مزاج ہو رہی تھی اور اپنی تنہائی میں کسی کی بھی موجودگی اس کے لیے کوفت سے لبریز جھنجھلاہٹ کا باعث بنتی تھی، اور اپنی اس عادت پر وہ چاہتے ہوئے بھی قابو پانے میں ناکام تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بابا نے شمالی علاقہ جات کا پروگرام بنایا تو وہ زبردستی ان کے ساتھ چل دی کہ شاید وہاں جا کر دل ناداں کچھ سنبھل جائے۔ اپنا سیل فون آن کر لینا، ماہم کال کرے گی تمہیں۔ ماما نے تھوڑا سا آگے جاتے ہی پلٹ کر کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے ارد گرد کے دلکش مناظر کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، انسانی زندگی میں محبت کا کردار کتنا مضبوط ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر کا موسم باہر کے موسم پر غالب آ جاتا ہے۔ جب محبت کے مواصلاتی نظام میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو جان لیوا افسردگی دل میں ڈیرا ڈال لیتی ہے۔ ساری خواہشیں بنجر اور اداسی نما وحشت کسی مکڑی کی طرح آپ کے وجود کے گرد چالا بن کر بے بس کر دیتی ہیں۔ ایسے میں باہر کا کوئی بھی خوبصورت نظارہ انسان کو خوش نہیں کر سکتا۔ اس نے اچانک بیٹھے بیٹھے اپنا سیل فون آن کیا تو ٹیکسٹ میسیجز کی بھرمار نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بے دلی سے اسکرین پر نظر دوڑا رہی تھی۔ اس دشمن جاں کے ڈھیروں پیغامات اس کی نظر کرم کے منتظر تھے۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کا فون بند تھا۔ تم اپنا فون آن کیوں نہیں کر رہی ہو؟ تمہاری خاموشی میرے لیے کتنی اذیت ناک ہے، تم اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بالکل سپاٹ انداز سے اس نے علی کا ایک اور میسج پڑھا، اور جس اذیت سے میں گزر رہی ہوں تم صرف اس کا تصور ہی کر لو تو پاگل ہو جاؤ۔ اس نے بہت تلخی سے سوچا اور اس کا اگلا ٹیکسٹ پڑھنے لگی۔ تم نے کبھی کسی جنگل میں خوشنما پھولوں کی زمین کے اندر چھپی دلدل کو دیکھا ہے؟ اس کے اندر دھنس جانے کا تصور کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ تمہاری خاموشی اور ناراضگی اس دلدل سے بھی زیادہ ہولناک ہے میرے لیے۔ اس کا ایک اور میسج عائشہ کا منتظر تھا۔ اس کے دل کی ایک دھڑکن مس ہوئی اور آنکھیں پانیوں سے لبریز ہو گئیں۔ دریائے کنہار کے پانی میں اس کے پاؤں فریز ہو چکے تھے، لیکن وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھی۔ دوسری جانب شاید اس کو ڈیلیوری رپورٹس موصول ہو گئی تھیں، اس لیے اب سامسنگ کے خوبصورت اسکرین پر اس کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ عائشہ جس جگہ براجمان تھی وہاں چاروں طرف خاموشی تھی۔ دور کہیں کوئی جھرنا بہہ رہا تھا۔ اس خاموشی میں جھرنے کی آواز اور سیل فون کی مترنم سی گھنٹی اس کے اعصاب کے لیے کڑا امتحان بن گئی۔ وہ اس کی آواز سننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے تیسری دفعہ آنے والی کال پر اس نے فون کی آواز ہی بند کر دی۔ وہ اب بے آواز رو رہی تھی۔ میرے دل کی طرف آنے والے تمہارے سارے سگنل مجھے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ خفگی تمہارا حق ہے اور تمہیں منانا میری زندگی کی سب سے بڑی مجبوری، کیونکہ مجھے زندہ رہنے کے لیے اس ہوا کی ضرورت ہے جو تمہاری جانب سے آتی ہے۔ اس کا ایک اور ٹیکسٹ عائشہ کے لیے اسکرین پر نمودار ہوا۔ لیکن مجھے آپ کی ضرورت نہیں، اس لیے مجھے کوئی کال یا ٹیکسٹ نہ کریں۔ اس نے دل پر جبر کر کے یہ لائن لکھی اور اگلے بندے کو بھیج دی۔ دوسری جانب اس ٹیکسٹ کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی۔ اب یہ خاموشی عائشہ کے دل پر کسی بلڈوزر کی طرح چلنے لگی۔ اس نے کافی دیر تک تو برداشت کیا اور پھر ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ ناران کے پہاڑ بھی اس لڑکی کے رنج میں افسردہ افسردہ سے نظر آنے لگے۔ وہ اماوس کی ایک اور سیاہ رات تھی۔ فضا میں حبس کا عنصر نمایاں تھا۔ ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے پورے ماحول پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔
شہتوت اور پیپل کے درختوں کے پتے اپنی اپنی جگہ ساکت تھے۔ سکینہ لان کی سیڑھیوں کے پاس برآمدے میں ویل چیئر پر بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ آج پورے 1 مہینے کے بیڈ ریسٹ کے بعد اس نے سسٹر ماریا سے درخواست کی تو وہ اسے باہر لے آئیں۔ اماں گہری نیند میں تھیں، اس لیے انہوں نے انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ سسٹر ماریا، ڈاکٹر خاور آج کل راؤنڈ پہ کیوں نہیں آتے؟ سکینہ نے اپنا لہجہ حد الامکان سادہ رکھتے ہوئے وہ سوال کر ہی لیا جو وہ اماں سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ پتہ نہیں، آج کل کچھ الجھے سے ہیں۔ سسٹر ماریا کی بات پر وہ چونکی۔ اور ڈاکٹر زویا؟ ڈاکٹر زویا بھی منہ پھلائے پھرتی ہیں۔ سارے راؤنڈز آج کل جونیئر ڈاکٹرز اور پوسٹ گریجویٹ ٹرینرز ہی لے رہے ہیں۔ سسٹر ماریا جو آج کال پر تھی اس کے سامنے رکھے سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ کیا ڈاکٹر خاور ڈاکٹر زویا سے محبت کرتے ہیں؟ سکینہ نے دل پر جبر کر کے یہ سوال پوچھ ہی لیا جو وہ کافی دنوں سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ سسٹر ماریا اس اسپتال میں کئی سالوں سے تھیں اور کافی باخبر قسم کی نرس تھیں۔ پتہ نہیں سکینہ، لیکن ڈاکٹر زویا تو ان کے پیچھے پاگل ہے۔ سارا وارڈ جانتا ہے کہ وہ ڈاکٹر خاور کے پیچھے ہی پاکستان آئی ہے۔ سسٹر ماریا نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بیزاری سے کہا، مجھے تو سخت زہر لگتی ہیں، نک چڑی ہیں تو خوبصورت کسی اجلی کرن کی طرح۔ سکینہ اداس ہوئی۔ آگ لگے ایسے حسن کو جو صرف دوسروں کا دل جلانا ہی جانتا ہو۔ سسٹر ماریا نے جل کر کہا، انہیں نہ جانے کیوں ڈاکٹر زویا سے سخت خار تھی۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ یہ نزاکت نہیں، غرور ہے جس کا سر ہمیشہ نیچا ہی ہوتا ہے۔ سسٹر ماریا نے فوراً ہی تصحیح کی تو وہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ سکینہ کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ ابھی تو ہم جیسے بدصورت لوگوں کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ خوبصورت لوگ بھی بلند میناروں کی طرح ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کو گردن اٹھا کر ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ سکینہ کی رنج میں ڈوبی آواز پر سسٹر چونک گئی۔ سکینہ، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے مچلے۔ سکینہ، کہیں تجھے محبت کا روگ تو نہیں لگ گیا؟ سسٹر ماریا نے خوف زدہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ محبت بھی تو کسی دیوی کی طرح ہے، وہ اپنے چرنوں میں ہر خاص و عام کو کہاں بیٹھنے دیتی ہے۔ ہم جیسے لوگ جن پر کوئی دوسری نظر ڈالنا پسند نہیں کرتا، وہ تو اس محبت کی تلاش میں مندروں کے باہر بیٹھ کر گھنٹیاں ہی بجاتے رہتے ہیں، لیکن ان کی آواز نہ کسی کے کانوں تک پہنچتی ہے اور نہ کسی کے دل کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں۔ سکینہ کے فلسفیانہ انداز پر سسٹر ماریا لاجواب ہوئی۔ واہ سکینہ، تجھے بھی اپنی اماں اور ابے کی طرح بڑی بڑی باتیں کرنا آ گئی ہیں۔ سسٹر ماریا نے اپنے دوپٹے کو جھلتے ہوئے گرمی کے احساس کو کم کیا۔ میری اماں اور ابا تو کسی اور ہی سیارے کے لوگ ہیں، صبر کے گھونٹ پیتے ہیں اور شکر کا لباس اوڑھتے ہیں۔ ان کی درویشانہ زندگی میں کسی بھی چیز کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنے سادہ لوگوں کی اولاد کو تخلیق کرتے ہوئے اللہ نے اتنا بے صبرا پن کیوں ڈال دیا ہے؟ ماریا نے تعجب سے سکینہ کا چہرہ دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اولاد اپنے والدین پر جاتی ہے، میں نے تو کوئی بھی چیز اپنے اماں ابا سے نہیں لی۔ سکینہ کو آج سچ بولنے کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ بھئی یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، وہی بہتر جانتا ہے، تم اپنے ذہن پر اتنا زور نہ ڈالو۔ سسٹر ماریا نے سستی سے جمائی لی۔ پورے وارڈ میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ میں نے سنا ہے سکینہ، تجھے اس مقابلے والے سونے لڑکے نے پھول بھیجے ہیں۔ سسٹر ماریا کو بیٹھے بٹھایا اچانک ہی یاد آیا تو سکینہ چونک اٹھی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ مجھے کس نے بتانا تھا؟ وہ ہنسی۔ جس دن وہ کوریئر والا آیا تھا نا، میں بالکل پیچھے کوریڈور میں ہی تو کھڑی تھی۔ اس نے فخر سے اپنا کارنامہ بتایا۔ لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ پھول اسی لڑکے نے بھیجے ہیں؟ لو، یہ کون سا مشکل کام تھا؟ سسٹر ماریا کھلکھلا کر ہنسی۔
اس دن مقابلے والے روز میں تمہارے ساتھ ہی تو تھی. اس کی بہن نے کئی دفعہ تو اس کا نام لیا تھا، پھر نام اتنا پیارا اور منفرد تھا اس لیے یاد رہ گیا. لیکن میں حیران ہوں کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ایڈمٹ ہوں. سکینہ خود کلامی کے انداز میں بولی. بھائی وہ ڈاکٹر خاور کے پرائیویٹ والے کلینک میں آتا ہے نا علاج کے لیے. 2 ہفتے پہلے یہاں اسپتال آیا ہوا تھا. مجھ سے ملاقات ہوئی تو اس نے تمہارا پوچھ لیا. میں نے کہا یہیں کمرہ نمبر 8 میں ہے. سسٹر ماریا نے فخریہ اپنا کارنامہ بتایا تو سکینہ نے برا سا منہ بنا کر اطمینان بھرا سانس لیا. اب یہ بات غلطی سے بھی میری اماں کے سامنے نہ کر دینا، وہ طبیعت سیٹ کر دیں گی. سکینہ نے اسے ڈرایا تو وہ ایک دفعہ پھر ہنس دی. میرا دماغ تھوڑی خراب ہے. خالہ کو تو اس دن اس کوریئر والے پر بھی اتنا غصہ آ رہا تھا کہ مجھے لگا 2-4 ہاتھ ہی نہ لگا دیں. خیر اب اماں اتنا بھی آپے سے باہر نہیں ہوتی. سکینہ نے نامحسوس انداز سے اپنی ماں کی طرفداری کی. تمہیں پتہ ہے کہ وہ لڑکا مصنوعی ٹانگیں لگوانے امریکہ جا رہا ہے؟ سسٹر ماریا کی اطلاع پر وہ حیران ہوئی. کیا واقعی؟ ہاں نا، بہت پیسے والے لوگ ہیں. اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا اور 2 بہنوں کا ایک ہی بھائی ہے. باپ اس کا آرمی میں بہت بڑے عہدے پر ہے. سسٹر ماریا کی معلومات اپ ٹو ڈیٹ تھیں. سکینہ حیران ہوئی. اماں کہتی ہیں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں کہتی ہوں کہ پیسہ ایک ایسی چابی ہے جس سے کئی دروازے کھل سکتے ہیں. ایسے دروازے جس کے باہر ہم جیسے لوگ غریب حسرت بھری نگاہوں سے کھڑے ہوتے ہیں. اس کے لہجے میں تلخی در آئی. سکینہ ایک بات کہوں؟ سسٹر ماریا کے چہرے پر تذبذب کے آثار سکینہ کے لیے اچنبھے کا باعث بنے، لیکن اس نے حبس بھری فضا میں سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا. غصہ تو نہیں کرے گی؟ سسٹر ماریا شچ و پنج کا شکار ہوئی. نہیں نا، سکینہ نے عجلت میں کہا. تم اس لڑکے سے کہو کہ وہ تمہیں بھی علاج کے لیے باہر لے جائے، اتنا تو ان کے پاس پیسہ ہے. سسٹر ماریا کی بات پر سکینہ کو دھچکا سا لگا. وہ مجھے کیوں لے جانے لگا؟ اس نے سخت ناگواری سے سسٹر ماریا کا پرجوش چہرہ دیکھا. اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی. مجھے لگتا ہے کہ وہ تجھے پسند کرنے لگا ہے، ورنہ اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ تجھے پھول بھیجتا. سسٹر مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں. سکینہ نے کاٹدار لہجے میں اس کی بات قطع کی. ہم جیسے لوگوں سے ایسے لوگ ہمدردی ضرور کر سکتے ہیں، محبت نہیں. سکینہ نے تلخی سے کہا تو سسٹر ماریا ذرا تیز لہجے میں گویا ہوئی. بھئی کوئی ہمدردی میں اتنا فکر مند کیوں ہونے لگا؟ میں نے اسے تمہارے گرنے کا بتایا تو وہ سخت بے چین ہو گیا تھا. وہ بار بار مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا. سسٹر ماریا نے عجلت میں ایک اور راز افشا کیا تو سکینہ کی ساری الجھن دور ہو گئی. ایک بات یاد رکھنا سسٹر، یہ دکھ اور تکلیف کا رشتہ بہت عجیب ہے. ہم لاکھ طبقاتی تضادات کا شکار ہوں. جہاں ہمیں اپنے دکھ سے ملتا جلتا کوئی اور غم نظر آتا ہے تو ہم بےتاب ہو جاتے ہیں. تب ہمیں کچھ لمحوں کے لیے شکل و صورت، سٹیٹس اور ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. صرف اتنا یاد رہ جاتا ہے کہ یہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہا ہے جس سے میں 2-4 ہوں. ایسا چاہے وقتی طور پر ہو، لیکن ہوتا ضرور ہے. سکینہ کے لہجے میں کوئی گہرا تجربہ بول رہا تھا. میں اگر اس دن ویل چیئر پر نہ بیٹھی ہوتی تو وہ مجھ پر ایک نظر ڈالنا بھی پسند نہ کرتا. یہ مشترکہ دکھ کا رشتہ بھی کبھی کبھی انسان کو ایک ڈور سے باندھ دیتا ہے. وہ شہتوت کے پتوں کو آہستہ آہستہ ہلتے ہوئے دیکھنے لگی. ہوا چل پڑی ہے نا؟ سسٹر ماریا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو بات بدلی. بہت حبس والا موسم ہے نا؟ میری اماں کہتی ہے کہ جب ہوا ٹھہر جائے اور ہر طرف حبس اور بے چینی ہو تو ایسے موسم میں کوئی اپنا کسی سے خفا ہوتا ہے. اس کا دل دکھاتا ہے تو موسم بھی احتجاجاً سانس روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے فضا میں گھٹن کا احساس بڑھ جاتا ہے. سکینہ کی بات پر سسٹر ماریا سخت حیران ہوئی. سکینہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیسی عجیب باتیں کرنے لگی ہیں؟ مجھے محبت ہو گئی ہے سسٹر ماریا.
سکینہ نے ایک لمبا سا سانس لے کر انکشاف کیا تو سسٹر ماریا کا سانس گلے میں ہی اٹک گیا۔ وہ ششدر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جس کا چہرہ رات کی سیاہی میں اور زیادہ ساملا لگ رہا تھا، لیکن اس پر محبت کی سرخی جھلک رہی تھی۔ مرن جوگیے، یہ کیا کیا تو نے؟ سسٹر ماریا کے محبت بھرے لہجے میں فکر مندی چھلکی۔ میں نے تھوڑا کیا ہے، خود بخود ہو گیا۔ سکینہ نے ویل چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر بے بسی سے کہا، لیکن کس سے محبت ہوئی ہے؟ سسٹر ماریا کا سانس اٹکا۔ سورج سے، جس کی طرف جانے والی ہر چیز جل جاتی ہے۔ سکینہ جیسے نیند میں بولی اور سسٹر ماریا کو یقین ہو گیا کہ رات کو ان درختوں کے نیچے بیٹھنے سے لڑکی پر سایہ ہو گیا ہے۔ اف، کتنا پیارا لگ رہا ہے نا ہمارا گھر۔ ثنائلہ کے لہجے میں خوشی اور بے یقینی کے سارے رنگ موجود محسوس کر کے نابیہ مسکرا دی۔ یقین مانو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ سچی مچی اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے بولی۔ بس بھی کرو یار، اب ایسا بھی کیا خوش ہونا کہ بندہ احمق ہی لگنے لگے۔ نابیہ نے توصیفی نظروں سے پورے گھر کو دیکھتے ہوئے اسے چھیڑا۔ یار میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم مڈل کلاس طبقے کے لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور چھوٹے چھوٹے خواب پورے ہوتا دیکھ کر کم از کم خوشی کے سچے جذبے سے روشناس تو ہو جاتے ہیں نا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح گول گول دائرے میں گھوم رہی تھی۔ میرا گھر میری جنت۔ ثنائلہ کے لہجے کی کھنک پر نابیہ نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا اور موڑھا سنبھال کر بیٹھ گئی۔ محترمہ، یہ آپ کی عارضی جنت ہے، اصل گھر تو آپ کا وہ ہوگا جہاں آپ کے پیا جی آپ کو بینڈ باجوں کے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یار پیا گھر جب جانا ہوگا تب جانا ہوگا نا، مجھے اپنا آج تو انجوائے کرنے دو۔ ثنائلہ نے خوشگوار انداز سے کہتے ہوئے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو سامنے ہی گیلری میں بہت سے گملے ایک ترتیب سے رکھے ہوئے بڑا خوبصورت تاثر دے رہے تھے۔ کب آ رہے ہیں تمہارے ماموں اور ممانی؟ نابیہ نے تجسس بھرے انداز سے پوچھا۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو۔ ثنائلہ کا چہرہ سچی خوشی کے احساس سے چمکا۔ بہت عرصے کے بعد وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ کوئی بچے ہیں ان کے؟ ہاں شاید 2 یا پھر 3۔ ثنائلہ نے بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے سادگی سے کہا۔ کوئی بیٹا بھی ہے ان کا، ہینڈسم سا، کہ نہیں؟ نابیہ کے شرارت بھرے انداز پر وہ چونک گئی۔ بھائی ہو بھی تو میری طرف کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی، اس نے بھی شوخی سے جواب دیا اور کشن گود میں رکھ کر بالکل اس کے سامنے صوفہ کم بیڈ پر بیٹھ گئی۔ گھر میں کافی نئی چیزوں کا اضافہ ہو چکا تھا، جن میں سے ایک یہ صوفہ بھی تھا۔ ہمیشہ جب بھی سوچنا اپنے بارے میں ہی سوچنا۔ نابیہ نے جل کر اس کا ہنستا چہرہ دیکھا۔ کیا مطلب؟ ثنائلہ کو ابھی ابھی اس کی بات سمجھ آئی تھی۔ بھئی اب کب تک تمہارے بے وفا بھائی کا سوگ مناؤں جو مجھے دن دہاڑے خواب دکھا کر خود اپنے سے اتنی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی رچا کر بیٹھ گیا ہے۔ نابیہ کا انداز خوشگوار لیکن لہجہ درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ ثنائلہ کے چہرے پر ایک تاریک سایہ دوڑا۔ وہ تمہارے قابل ہی کہاں تھا؟ خود غرض لوگوں کی زندگی کی ترجیحات میں محبت کا نمبر سب سے آخری ہوتا ہے۔ ثنائلہ نے بھی آج اس سے کھل کر بات کرنے کی ٹھان ہی لی۔ وہ اس کی محبت کی داستان کا ایک خاموش کردار تھی۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ مجھے نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ میں اسے اپنی محبت سے بدل دوں گی۔ نابیہ کا لہجہ تھکن گزیدہ تھا، اس کی آنکھوں میں نمی لہرائی۔ محبت تو بہت حساس جذبہ ہے، یہ اسی دل پر اثر کرتا ہے جو اس کے راگ سمجھتا ہو، جبکہ شہیر کی زندگی میں ایسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی جن کو جنم دینے والی ماں اور بے غرض محبت کرنے والی بہن کا احساس نہیں۔ وہ کسی اور شخص کے نازک جذبوں کی کہاں حفاظت کرتا؟ ثنائلہ اٹھ کر بالکل اس کے پاس آن بیٹھی۔
تم بہت اچھی لڑکی ہو، اور بعض لوگ بہت بدقسمت ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اچھی چیزیں راس نہیں آتی۔ وہ اپنی بے وقوفی میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ ثنائلہ نے اس کا نرم ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے محبت سے کہا، بس اچھے لوگوں کی بھی ایک خامی ہوتی ہے کہ انہیں بہت سادہ اور آسان باتیں اپنے دل کو سمجھانا نہیں آتی۔ نابیہ نے ہاتھ کی پشت سے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ خبردار، رونا نہیں، میں جان نکال دوں گی۔ ثنائلہ نے ایک انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تو وہ روتے روتے مسکرا دی۔ یار تم تو میری طاقت ہو، مجھے حوصلہ دیتی ہو، اور خود اندر سے چڑیا کی طرح دل ہے تمہارا۔ ثنائلہ نے اسے چھیڑا تو وہ ایک دم خفت کا شکار ہوئی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تم مجھے اپنے سکندر شاہ سے کب ملواؤ گی؟ اس نے فوراً ہی موضوع بدلا تو سکندر شاہ کے نام کے ساتھ ہی ثنائلہ کے چہرے پر اترنے والی دھنک نے اسے محبوط کر دیا۔ بہت جلد، میں نے اسے بتایا تھا تمہارے بارے میں۔ ثنائلہ کی اطلاع پر وہ پرجوش ہوئی۔ اچھا، واقعی؟ ہاں نا، لیکن وہ کچھ عرصے کے لیے امریکہ جا رہا ہے، وہاں سے آ جائے تب ملوانے لے کر جاؤں گی۔ ثنائلہ کی بات پر وہ تھوڑا سا مایوس ہوئی۔ دھیان سے، ایسا نہ ہو کہ کوئی امریکن میم ہی ساتھ لے آئے۔ نابیہ نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ خیر، اب ایسے بھی کوئی حالات نہیں۔ وہ حد درجہ پر اعتماد انداز سے گویا ہوئی تو نابیہ نے رشک بھری نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا جو دن بدن نکھرتا ہی جا رہا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے ماہم؟ عائشہ ناران سے واپسی پر ماہم کی طرف گئی تو وہاں ملنے والی اطلاع پر اس کے دماغ کے سارے فیوز ہی بھگ کر کے اڑ گئے، جبکہ وہ سامنے صوفے سے ٹیک لگائے لاپرواہی سے اپنے ناخن فائل کرنے میں مگن تھی۔ عائشہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس میں دماغ خرابی کی کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں صرف اتنا بتایا ہے کہ میں نے رامز کا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا، لیکن اس قدر فضول، بے تکی اور احمقانہ وجہ سے کسی بھی انسان کو مسترد کرنا کہاں کی انسانیت ہے یار؟ عائشہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہم نے برس کے معمولی داغوں کی بنا پر رامز کو بری طرح ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تمہیں کیوں تب چڑھ رہی ہے؟ ماہم نے ابرو چڑھا کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ کچھ دن پہلے تک تو تم اس سے بری طرح چڑھتی نہیں، اب ایک دم ہی اس سے ہمدردی کا بخار چڑھ گیا ہے۔ ماہم کا تمام تر دھیان اب بھی اپنے ناخنوں کی تراش خراش کی طرف تھا۔ میں اس سے اگر کسی وجہ سے چڑھتی تھی تو اس کے پیچھے ایک مضبوط جواز تھا۔ عائشہ تھوڑا سا ڈھیلی ہوئی۔ ماہم نے طنزیہ انداز سے اس کا مضطرب انداز دیکھا جو بڑی سادہ لہجے میں کہہ رہی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے تم میرے بھائی کو مسترد کر کے اب اس کی جگہ اس شخص کو دے چکی ہو۔ یہ ایک فطری سی بات تھی جس کے معاملے میں بے بس تھی۔ اس کے تلخ انداز پر ماہم ایک لمحے کو ساکت ہوئی اور اگلے ہی لمحے اس نے بے ساختہ اپنی نظریں اسے چرائیں۔ وہ اب خود کو سنبھالتے ہوئے دانستہ ہلکے پھلکے انداز سے بولی، میں تو سمجھی تھی کہ شاید تمہیں اس شخص کی پرسنالٹی ہی پسند نہیں۔ میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں نقص نہیں نکالتی اور نہ ہی ان چیزوں پر کامنٹ کرتی ہوں جن کو بنانے میں انسان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے کوئی خود ساختہ خوبصورتی کے معیار نہیں بنا رکھے۔ مجھے اللہ کی بنائی ساری مخلوق سے پیار ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں فطرتاً ایسی ہوں۔ عائشہ کی سادہ سی بات ماہم کو کسی خنجر کی طرح چبھی۔ وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا کیا خیال ہے میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں نقص نکالتی ہوں؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ عائشہ نے کندھے اچکا کر اسے حیرت سے دیکھا، چہرے پر بڑی تیزی سے تپش پھیلی۔ اگر تم فطرتاً سادہ ہو تو اگلا بندہ بھی فطرتاً حسن پرست ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں بہت پہلے سے بتا چکی ہوں کہ میرے اندر یہ خامی ہے کہ میں ہر چیز میں پرفیکشن چاہتی ہوں، اور اپنی اس خامی پر قابو پانے کے معاملے میں بے بس ہوں۔ وہ تھوڑا سا تلخ ہوئی۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو۔ وہ تھوڑا سا افسردہ ہوئی۔ اس کے دل میں رامز کے لیے تعصب بھرتا جا رہا تھا۔
کیا تم نے رامس کو بتا دیا کہ کس وجہ سے تم نے اس کا پروپوزل مسترد کیا ہے؟ اس نے بے چینی سے دریافت کیا۔ نہیں، ماہم کے جواب پر عائشہ کو کچھ سکون ہوا۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ ماما چاہ رہی ہیں کہ کسی آرمی بیک گراؤنڈ کے بندے کے ساتھ میری شادی ہو۔ پھر؟ عائشہ نے بے صبرے پن سے پوچھا۔ وہ شاکڈ رہ گیا اور کئی لمحوں تک بول ہی نہیں پایا۔ ماہم کی اطلاع پر عائشہ پھر بے سکون ہوئی۔ اس کو لگا تو نہیں کہ اصل وجہ کچھ اور ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ماہم نے اپنے ہاتھوں کو کاٹن سے صاف کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ میری اس سے فون پر بات ہوئی تھی۔ بھوربن سے آنے کے بعد میں نے اس سے کوئی ملاقات نہیں کی۔ مجھے اس پر غصہ بھی بہت تھا۔ تمہیں کس بات کا غصہ تھا؟ عائشہ نے بمشکل خود کو مشتعل ہونے سے روکا۔ اس نے اتنی بڑی بیماری مجھ سے چھپا کر رکھی۔ وہ تو مجھے اچانک پتہ چل گیا، ورنہ شادی کے بعد پتہ چلتا تو کتنا برا ہوتا۔ وہ نزاکت سے ناک چڑھا کر بولی۔ یہ کوئی بڑی بیماری تو نہیں ماہم، میں نے بہت سے لوگوں کو اس کے ساتھ نارمل زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ خود میری آمنہ آپی کی کوہنی پر ایک نشان تھا، لیکن انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی نادان دوست کو کیسے سمجھائے۔ آئی ایم سوری عائش۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور قطعیت تھی۔ میرا دل تو پہلے ہی نہیں مان رہا تھا، اور اس بات کے بعد تو ہرگز نہیں۔ اس نے ہاتھ جھاڑے۔ اصل میں بات ہی یہ ہے کہ تمہارا دل اس پر اٹکا ہی نہیں، اور تمہیں کسی بہانے کی تلاش تھی اور وہ تمہیں مل گیا۔ اس کے جل کر بولنے پر وہ ہنستی ہی چلی گئی۔ عائشہ نے تعصب بھرے انداز سے اسے دیکھا۔ تم جو بھی سمجھو، لیکن میری زندگی میں اب رامس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ ہر شخص کو اپنے لیے بہتر سوچنے کا حق ہے، اور کوئی اس کا یہ حق چھین نہیں سکتا۔ ماہم کی بات پر ایک غضب کی لہر عائشہ کے چہرے پر چھلکی۔ اسے لگا کہ وہ اپنا ضبط کھو دے گی، اس لیے وہ شدید طیش کے عالم میں اس کے کمرے سے نکل آئی۔ وہ تیزی سے اپنے گھر کا گیٹ عبور کر رہی تھی جب اس کے سیل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اٹینڈ کر لی۔ میں رامس علی بات کر رہا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دوسری جانب سے بغیر سلام دعا کے اس فرمائش کو سن کر عائشہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے قدموں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ جی، وہ صرف اتنا ہی بول سکی۔ پلیز انکار مت کیجیے گا۔ اس کے التجائی انداز پر عائشہ بالکل چپ کی چپ رہ گئی۔ آج شام 7 بجے بلیو ایریا میں سالٹ اینڈ پیپر ریسٹورنٹ میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے فوراً ہی فون بند کر دیا تھا۔ اف، کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اندر آتے ہوئے وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ گھر میں شاید کوئی گیسٹ آئے ہوئے تھے۔ ٹی وی لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کی ملازمہ نے ڈرائنگ روم میں آئے ہوئے مہمانوں کے بارے میں اشارے سے دریافت کیا۔ اندر سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انصر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ ملازمہ کی اطلاع پر وہ فوراً اپنے بیڈ روم کی طرف لپکی۔ وہ اس وقت انصر بھائی کی داستان غم سننے کے قطن موڈ میں نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے سمن آپی کو سمجھانے کی درخواست کرنی ہے، جو کم از کم اس کے لیے ناممکن کام تھا۔ وہ آپ کی بہترین دوست ہے۔ رامس کا لہجہ زردہ تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز سے اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صرف اپنی بہترین دوست ہے، عائشہ نے اپنے دل میں خود کو جواب دیا۔ اسے بھی ماہم پر کافی غصہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی دوست تھی، اس لیے عائشہ کو اپنا تبصرہ اس کے سامنے محفوظ ہی رکھنا تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو ان کے ساتھ دیکھا ہے، آپ ان کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ رامس نے جھنجھلا کر اپنے سامنے بیٹھی سادہ اور مہربان سی لڑکی کو غور سے دیکھا، جو اس کی درخواست پر نہ صرف اس سے ملنے کے لیے آ گئی تھی، بلکہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی داستان غم بھی بڑے تحمل سے سن رہی تھی۔ کیا سمجھاؤں اس سیانی بی بی کو؟ عائشہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوال نہیں کر پائی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ماہم کو اچانک ہوا کیا؟ اس نے خود مجھے وہاں بلوایا تھا۔ رامس کی آنکھیں رجگوں کی غمازی کر رہی تھی۔ شیو بڑھی ہوئی اور وہ سخت پریشان اور آزردہ حال لگ رہا تھا۔
اس کی ذہنی حالت کا اندازہ اس کی بے ربط گفتگو سے لگایا جا سکتا تھا۔ پتہ نہیں بیٹھے بٹھائے اسے کیا ہو گیا، وہ اذیت اور حیرت کی انتہا پر تھا۔ اس کا ایسے ہی بیٹھے بٹھائی دماغ خراب ہوتا ہے۔ عائشہ یہ فقرہ بس سوچ سکتی تھی۔ اس نے مجھے اچانک ہی نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میری کال اٹینڈ نہیں کرتی، کسی ٹیکسٹ کا جواب نہیں دیتی۔ وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بمشکل بولا، اچھا خاصا ہینڈسم اور ڈیشنگ بندہ ہے، اللہ جانے اس احمق کو وہ داغ کہاں سے نظر آ گئے۔ عائشہ نے سوچتے ہوئے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میرا تو سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے لگا اور پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ میں آپ سے بات کروں، ہو سکتا ہے اس نے آپ سے اصل بات شیئر کی ہو۔ وہ کھوجتی نظروں سے عائشہ کا سپاٹ چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ عائشہ کے لیے اس کے آزردہ چہرے پر نظر ٹکانا اس وقت دنیا کا مشکل ترین کام تھا، جسے وہ انتہائی دقت سے سر انجام دے رہی تھی۔ ساتھ ہی دل میں ماہم کو کوسنے کا سلسلہ بھی عروج پر تھا۔ اصل بات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ عائشہ کے پورے اعتماد انداز پر وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ بوکھلا کر بولا، اصل میں جب میری ماما اس کے گھر گئی تھی تو اس کی ممی نے بہت اچھا رسپانس دیا تھا، اور پی سی میں اس کی آپی بھی مجھ سے بہت امپریس ہوئی تھی۔ اس کی معصومیت پر عائشہ نے ایک دفعہ پھر ماہم کو دل میں بے دریغ گالیوں سے نوازا۔ وہ کمینی سارے ہی جہان کو ایسا ہی رسپانس دیتی ہے۔ عائشہ نے اس فقرے کو بمشکل اپنے لبوں پر آنے سے روکا۔ اس کا تعلق جس کلاس سے ہے، میرا نہیں خیال کہ وہاں والدین کی رائے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہوگی، اور ماہم جیسی لڑکی تو بالکل بھی نہیں دے سکتی۔ وہ تلخ ہوا۔ ساری باتیں تو تمہیں معلوم ہے، پھر مجھے کیا یہاں جھک مارنے کو بلایا ہے؟ عائشہ بس سوچ کر رہ گئی۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس کا دماغ اچانک ہی خراب ہوتا ہے۔ اس نے مجھے شام کو چائے پر بلوایا تھا، یہ اس کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اچانک ہی ہوٹل چھوڑ کر اسلام آباد آ گئی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ اس نے بتا کر پھنسنا تھوڑی تھا۔ رامس کی ہر بات کا جواب وہ دل ہی دل میں بڑی صورت سے دے رہی تھی۔ بظاہر اس کے ہونٹ خاموش اور نظریں اس کے پریشان حال چہرے پر تھیں۔ اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ عائشہ نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ آپ اسے سمجھائیں نا کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، اس نے بچکانہ انداز سے کہا۔ میرے بس میں اگر یہ ہوتا تو شاید میں سب سے پہلے اسے اس وقت سمجھاتی جب اس نے موہت کو چھوڑا تھا۔ وہ نہ جانے کیسے بلند آواز میں اس دفعہ سوچنے کی غلطی کر گئی۔ منہ سے نکلی بات کو اندر دھکیلنا ناممکن تھا۔ رامس کا چہرہ تاریک اور عائشہ کا فق ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ عجلت میں بولا۔ عائشہ نے اپنی نگاہیں چرائیں اور خاموش رہی۔ موہد آپ کا بھائی ہے نا، جو مجھے اس دن فنکشن میں ملا تھا؟ بے صبری اور بے چینی اس کے انگ انگ سے نمایاں ہوئی۔ عائشہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ بہت برے طریقے سے پھنسی تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختگی میں نکلی ہوئی بات رامس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوئی تھی۔ ماہم کا اس سے کیا تعلق تھا؟ اس کی آنکھوں میں وحشت کے سبھی رنگ جاگ اٹھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی تعلق تھا جو ماہم کا آپ سے تھا۔ عائشہ نے سچ بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ بعض دفعہ ایک تلخ سچ انسان کو مستقبل کی بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ عائشہ کی بات پر اسے جیسے سکتہ ہی تو ہوا تھا۔ پھر رامس کی قوت گویائی سلب ہو گئی تھی، اس لیے اس نے آنکھ کے اشارے سے سوال کیا۔ پھر وہ سوات آپریشن میں معذور ہو گیا، اور ماہم کی تیز رفتار زندگی میں ایسے لوگوں کی گنجائش کہاں نکلتی ہے؟ اس کے لہجے میں کڑواہٹ سی گھل گئی۔ لیکن میری تو دونوں ٹانگیں سلامت ہیں۔ عائشہ کو وہ یہ سوال کرتا ہوا تھوڑا سا اب نارمل لگا۔ آپ کی ٹانگیں سلامت، لیکن ان پر وہ سخت تذبذب کا شکار ہوئی۔ بس رہنے دیں، مجھے پتہ چل گیا۔ اس نے تیزی سے عائشہ کی بات کاٹی۔ اس کے لہجے میں بے یقینی، دکھ
اور صدمے کے سارے رنگ تھے۔ اس کی یادداشت کے منظرنامے پر اس سے آخری ملاقات کا سین پوری قوت سے ابھرا۔ وہ ابھی تک ششدر سی حالت میں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی معمولی سی بات کو جواز بنا کر ایک جیتے جاگتے انسان کو رد کر سکتی ہے۔ بہت دیر بعد وہ سرگوشی کے انداز میں بولا تو عائشہ نے سکون کا سانس لیا، ورنہ وہ تو اس کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جب وہ ایک معمولی سے سوراخ کی وجہ سے اتنا خوبصورت لباس مسترد کر سکتی ہے تو آپ تو ایک بالکل زندہ حقیقت ہے۔ عائشہ نے اسے اس دن والا واقعہ یاد دلایا تو وہ کچھ ڈھیلا سا پڑ گیا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے وہ کئی منٹوں تک ایک ہی پوزیشن میں رہا۔ عائشہ کو اس پر ترس آیا۔ ان دونوں کے سامنے پڑی کھانے پینے کی اشیاء ٹھنڈی یخ ہو گئی تھیں، لیکن ایک سوٹ اور زندہ جیتے جاگتے انسان میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا۔ اس نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا تو خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ بے جان اشیاء میں دل کی دھڑکنیں نہیں ہوتی، لیکن زندہ لوگوں کی تو نبض چلتی ہے اور انہیں دکھ، غم، تکلیف جیسے سارے جذبے کرب کی بھٹی میں دھکیل سکتے ہیں۔ عائشہ کے لہجے میں چھلکتا رنج مصنوعی نہیں تھا۔ وہ بالکل بے بس انداز میں اس کے سامنے بیٹھا تھا کہ ایک دفعہ تو عائشہ کو اس پر موہت کا گمان ہوا۔ آپ میرے لیے موہت کی طرح ہیں اور میری خواہش ہوگی کہ میں آپ کو بھی اسی طرح زندگی میں کامیاب اور خوش و خرم دیکھوں جیسے میں اب اپنے بھائی کو دیکھتی ہوں۔ اس کے پرخلوص انداز پر وہ چونکا۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہم یوں ہی چلتے چلتے غلط موڑ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ راستہ تو ہماری منزل کو نہیں جاتا۔ اس لمحے وہاں بیٹھ کر خود کو کوسنے سے بہتر ہے کہ بندہ یہ سوچ کر پلٹ جائے کہ کوئی نہ کوئی راستہ تو ہمارا ہوگا نا۔ اس کی آنکھوں میں بڑا نرم سا تاثر تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا گیا۔ یقین کریں، یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اب بولنے کی باری عائشہ کی تھی۔ وہ ہونٹ بھیچے اسے سن رہا تھا۔ وہ ایسی کیوں ہے؟ ساری بات سن کر وہ بمشکل بولا، وہ جیسی ہے وہ ویسی ہی رہے گی۔ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے چیزوں کو اسی طرح قبول کرنا شروع کر دیں جیسی وہ حقیقت میں ہوتی ہیں، نہ کہ انہیں ویسا بنانے کی کوشش میں اپنی زندگی کو ہلکان کر لیں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں۔ عائشہ نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا اور اس نے چپ چاپ پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ وہ ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر گیا۔ کیا آپ بھی ماہم کی طرح ہیں؟ اس نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے بہت عجیب سا سوال کیا۔ کیا میں آپ کو ویسی لگتی ہوں؟ ماہم نے اس کی خالی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا۔ ماہم کہتی تھی کہ عائشہ بہت عجیب لڑکی ہے، انسانیت کا پرچار کرتی ہے۔ آج کے دور میں ایسی کتابی باتیں بھلا کون کرتا ہے؟ وہ خود فراموشی کے عالم میں اس کی بات دہرا رہا تھا۔ عائشہ ہنس کر چپ ہو گئی۔ لیکن میں اب سوچتا ہوں کہ عجیب آپ نہیں، وہ خود تھی۔ بھلا کوئی اتنی معمولی سی بات پر چیزوں کے ساتھ انسانوں کو بھی ریجیکٹ کرتا ہے؟ اس کا صدمہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ کو اس پر رحم آیا۔ بس ہر شخص کے زندگی گزارنے کے اپنے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ عائشہ نے بڑی صفائی سے اپنا دامن بچایا۔ وہ تو ابھی بھی اس لمحے کو کوس رہی تھی جب وہ بے اختیاری میں اس کے سامنے موہت کا راز افشا کر گئی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے مجھے بہت بڑی الجھن سے نکالا۔ وہ اب اپنے والیٹ سے پیسے نکالتے ہوئے مزید بولا۔ میں نہ جانے کب تک یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوتا رہتا کہ آخر اس نے مجھے کیوں چھوڑا، اور وہ مجھے بے شک رد کر دیتی،
لیکن اصل وجہ بتا دیتی تو میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا۔ وہ اب بل بک میں بغیر گنے پیسے رکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ عائشہ خود بھی گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ آپ ٹینس نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کھڑے کھڑے اسے تسلی دیتے ہوئے زبردستی مسکرایا۔ پھر میں اس بات کی امید رکھوں کہ میری اگلی ملاقات آپ سے کسی اسپتال یا سائیکولوجسٹ کے کلینک میں نہیں ہوگی۔ عائشہ کی بات پر وہ ہلکا سا چونکا اور اب وہ کھل کر مسکرایا۔ انشاءاللہ۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو عائشہ نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دوں؟ وہ اب بالکل متوازن لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ نو تھینکس، میرے پاس گاڑی ہے۔ عائشہ اب اس کی ہمراہی میں ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ میرے پاس ایک پینٹنگ ہے، میں اگر وہ آپ کو دینا چاہوں تو کہاں ملیں گے آپ؟ عائشہ نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے دیکھا، جو باہر کی فضا میں اب کھل کر سانس لے رہا تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ دوبارہ اس سے ملنے کا کیوں کہہ رہی ہے۔ یقین کریں، میں کچھ ایسا ویسا نہیں کروں گا، آپ مطمئن رہیں۔ اس نے بڑی سرعت سے عائشہ کی سوچ کو پڑھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں۔ ذہین لوگ ہی ہمیشہ احساس کی بھٹی میں جلتے ہیں۔ عقل نہ ہو تو بہت سے مسئلوں کا تو ادراک ہی نہیں ہوتا۔ اس کا خوشگوار انداز عائشہ کو ایک دفعہ پھر ہنسی آ گئی۔ کل فاطمہ پارک میں شام 4 یا 5 بجے، ڈن؟ عائشہ نے فوراً ہی پروگرام ترتیب دے دیا۔ اوکے، ڈن۔ وہ اب کھل کر مسکرا رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے کھڑی مہربان سی لڑکی کے سارے اندیشے سمجھ میں آ رہے تھے اور وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ نی سکینہ، عصر کا ویلا ہو گیا نے کہ نہیں؟ اماں نے بالکل بے حس و حرکت لیٹی سکینہ کو مخاطب کرنے کے لیے یوں ہی پوچھا۔ اسے اس طرح بالکل ساکت لیٹے دیکھ کر ایک لمحے کو تو جمیلہ مائی کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کئی گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں لیٹی ہوئی چھت کی کڑیاں گن رہی تھی۔ نی پتر سکینہ، میں تجھ سے پوچھ رہی ہوں۔ اماں نے خوفزدہ انداز سے ذرا اونچی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ پتہ نہیں اماں۔ اس کے وجود میں بالکل بھی جنبش نہیں ہوئی۔ اماں دہل کر اٹھ بیٹھی۔ نی سکینہ، میری دھی، ایسے کیوں لیٹی ہے؟ اماں بے تابی سے اس کا چہرہ چھو کر دیکھنے لگیں۔ پھر کس طرح لیٹوں اماں؟ سکینہ کا لہجہ کسی گہرے دکھ میں ڈوبا ہوا اور چہرے پر ویرانی ہی ویرانی تھی۔ چل میری دھی، اٹھ کر بیٹھ، ایسے لیٹی ہے میرے دل کو ہول اٹھ رہے ہیں۔ اماں نے سہارا دے کر بٹھایا۔ وہ چپ چاپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ لان کی سیر کو چلے گی میری دھی رانی؟ اماں نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ نہیں اماں، دل نہیں کر رہا۔ وہ نہ جانے کیوں اس قدر بیزار تھی۔ اچھا، پھر میں اپنی دھی کو ٹی وی چلا دوں؟ اماں کے منہ سے یہ غیر متوقع بات سن کر بھی سکینہ کو حیرت نہیں ہوئی۔ رہنے دے اماں، کیا دیکھنا ہے، وہی روز کے ایک جیسے سیاپے۔ وہ جیسی نیند میں بولی اور اس کے جواب پر اماں کو یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ ٹی وی کی تو وہ حد درجہ شوقین تھی۔ خبریں، حالات حاضرہ اور سبھی ڈراموں کی کہانیاں اسے ازبر تھیں۔ میں اپنی دھی کو باہر سے تازہ اخبار لا دوں؟ جمیلہ مائی کو اس کی خاموشی اور بیزاری کسی پن کی طرح چبھ رہی تھی۔ نہیں اماں، وہ ہلکا سا جھنجھلا گئی۔ کیا کوئی درد یا تکلیف تو نہیں ہو رہی میری چندا کو؟ جمیلہ مائی کو ابھی ابھی ایک خیال آیا۔ اماں مجھے یہ چندا وندا نہ کہا کر، بھلا اتنا کالا کلوٹا بھی چاند ہوتا ہے بھلا؟ اس کے چڑ کر بولنے پر اماں مسکرا دیں۔ اس کے وجود میں گہرا اطمینان اتر گیا۔ اب ایسے مشکوک انداز میں کیوں دیکھ دیکھ کر ہنس رہی ہے؟ سکینہ کی جھنجھلاہٹ میں کوفت بھی شامل ہوئی۔ بس تم میری دھی بے شک
ایسی ہی لڑتی رہا کر مجھ سے، لیکن ایسے چپ کر کے نہ لیٹا کر، میرے دل میں ہول اٹھتے ہیں۔ اماں کی سادہ سی بات پر سکینہ کو ایک دم ہی غصہ آ گیا۔ تو بھی اماں بہت ہی عجیب ہے، لڑتی ہوں تب تجھے غصہ آتا ہے اور چپ کر کے لیٹ جاؤں تب بھی سکون نہیں۔ وہ اب برا سا منہ بنا کر لیٹ گئی۔ بازو کی پشت سے اس نے آنکھوں کو ڈھانپ لیا۔ اسے نہ جانے کیوں پچھلے ایک ہفتے سے خواہ مخواہ ہی بیزاری ہو رہی تھی۔ اے سکینہ، یہ وڈے ڈاکٹر صاحب کیا باہر کے ملک گئے ہیں؟ جمیلہ مائی نے اس کا پسندیدہ موضوع چھیڑا تو وہ اس کے فوراً آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس نے اماں کو دیکھا جو اپنا قریشیہ سنبھال کر بیٹھ گئی تھی۔ کون سے وڈے ڈاکٹر؟ یہاں تو سارے ہی وڈے بنے پھرتے ہیں، سکینہ نے انجان بن کر پوچھا۔ او میری جھلی دی رانی، میں ڈاکٹر خاور کی بات کر رہی ہوں۔ اماں کا انداز انتہائی پرسکون تھا۔ سکینہ کو جمیلہ مائی پر رشک آیا۔ وہ بڑی سے بڑی بات بھی بہت سکون سے کر جاتی تھی۔ مجھے کیا پتا اماں، اس نے بیزاری سے ناک پر سے مکھی اڑائی، میں کون سا ان کی سیکٹری لگی ہوں۔ لے، تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں آنکھی ہو رہی ہے؟ جمیلہ مائی اس کی ناراضگی کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ تو بھی تو الٹے سیدھے سوال کر رہی ہے۔ اب مجھے کیا پتا ڈاکٹر صاحب کہاں گئے؟ خود تو سارا دن اسپتال میں سیریں کرتی ہے، کسی سے پوچھ لینا تھا نا۔ سکینہ نے ایک دفعہ پھر بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ ڈاکٹر خاور کی غیر موجودگی نے اس کے دل کا سارا سکون غارت کر کے رکھا تھا۔ دل و دماغ عجیب سی بغاوت پر اترے ہوئے تھے، ہر چیز کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ تجھ سے تو بات کرنا ہی عذاب ہے، ایویں ہی گلے پڑ رہی ہے۔ جمیلہ مائی کی بڑبڑاہٹ سکینہ کی سماعتوں تک پہنچی تھی، لیکن اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کی مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر جمیلہ مائی قریشیہ اور دھاگا رکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کا ارادہ ریسیپشن پر بیٹھی نرسوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کا تھا۔ سکینہ، ہلکا سا نوک کرنے کے بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر خاور نے دھیرے سے اس کا نام لیا تو سکینہ کو ایسے لگا جیسے اس کی سماعتیں اس کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ سکینہ، کیا آپ سو رہی ہیں؟ وہ اب بالکل اس کے سرہانے آ کر بولے تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ وہ اب بے یقینی سے اپنے سامنے تھکے تھکے سے ڈاکٹر خاور کو دیکھ رہی تھی جو آج کافی دن کے بعد اس کے کمرے میں آئے تھے۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ انہوں نے سنجیدگی سے اس کی فائل اٹھائی اور غور سے دیکھنے لگے۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن آپ کہاں چلے گئے تھے؟ سکینہ کے منہ سے بے اختیار پھسلا تو ایک پھیکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ اپنا تو یہی حال ہے کہ جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ انہوں نے صاف ٹالا۔ وہ اب سکینہ سے اس کی ادویات کے بارے میں دریافت کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پریشان ہیں نا؟ سکینہ کی بات نے ڈاکٹر خاور کو کچھ لمحوں کے لیے تعجب میں مبتلا کیا۔ آپ کو کس نے کہا؟ ہر بات کہنے والی تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ رنجیدہ سے انداز سے مسکرائی۔ جن لوگوں سے ہمارا رشتہ دل کا ہو، ان کے ساتھ ہمارا تعلق وجدان کا ہوتا ہے۔ ان کی پریشانی کی خبروں پہ دل کو بے چینی کے پر لگ جاتے ہیں۔ ان کے سب دکھ سکھ وہی کی طرح ہمارے دلوں پر اترتے ہیں۔ واہ سکینہ، آپ تو فلاسفر ہو گئی ہیں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ اماں کہاں ہیں؟ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ اماں اس وقت راؤنڈ پر نکلی ہیں، آج کل انہوں نے آپ کی ڈیوٹی سنبھال لی ہے۔ سکینہ کوہنیوں کے بل اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کی شرارت پر وہ مسکرا دیے۔ بس کچھ زندگی کے معاملات میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ انہوں نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جب تک انسان کا سانس کی ڈور کے ساتھ رشتہ قائم ہے، یہ معاملات تو ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ ڈاکٹر خاور کو سکینہ آج پہلے سے زیادہ سمجھدار لگی۔ ڈاکٹر صاحب، کبھی محبت کی ہے آپ نے؟
سکینہ کے سوال سے زیادہ اس کی جرت پر وہ چونکے۔ کیوں؟ ان کی آنکھوں میں استعجاب کی لہر دوڑی۔ جب شہر محبت کی ہوا لگتی ہے تو انسان ایسے ہی شروع میں کچھ دن پریشان رہتا ہے، اس کے بعد جب دل کو نئے موسم راس آنے لگتے ہیں تو پھر زندگی میں کافی سکون ہو جاتا ہے۔ سکینہ کی بات نے انہیں جی بھر کر حیران کیا۔ اچھا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے شہر محبت کی ہوا لگ گئی ہے؟ انہوں نے دلچسپی سے اپنے سامنے بیٹھی عام سی لڑکی کو دیکھا جو کئی دفعہ انہیں چونکا جاتی تھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ ایسے معاملات میں باہر کے لوگوں کی نظریں بہت تیز ہوتی ہیں، بعض دفعہ خود انسان کو اس چیز کا ادراک بھی دوسروں سے ہی ہوتا ہے۔ سکینہ نے انہیں مزید حیران کیا۔ نہیں خیر، ایسی تو کوئی بات نہیں، انہوں نے لاپرواہی سے اسے تسلی دی۔ یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں یا خود کو سمجھا رہے ہیں؟ سکینہ کے زوم آنے انداز پر وہ گھبرا کر کھڑے ہوئے۔ انہیں پہلی دفعہ لگا کہ ان کے سامنے بیٹھی لڑکی نے اپنی آنکھوں میں ایکس رے مشین فٹ کروا لی ہے۔ سکینہ، آپ نے میری غیر موجودگی میں بڑی بڑی باتیں کرنا کہاں سے سیکھ لیں؟ انہوں نے فوراً موضوع بدلا۔ آپ کی غیر موجودگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا نا؟ اس کا لہجہ افسردگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ انسانی چہرے مجھے دلچسپ لگے، اس لیے انہیں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ انسانی چہرے پڑھنا آسان کام نہیں، وہی تو اصل میں دھوکہ دیتے ہیں۔ انہوں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ ڈاکٹر صاحب، 1 منٹ، اس نے ان کو جانے سے روکا۔ آپ کے لیے میں نے ایک کتاب منگوائی تھی۔ میرے لیے؟ وہ بڑی خوشگوار حیرت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ وہ کیوں؟ آپ بھی تو میرے لیے کئی گفٹس لاتے ہیں، میں نے تو آپ سے کبھی نہیں پوچھا۔ اس کے شکوے پر وہ مسکراتے ہوئے مستنصر حسین تارڑ کی کتاب کا بیک سرورق دیکھنے لگے۔ پیار کا پہلا شہر۔ کتاب کا نام پڑھتے ہی انہیں جھٹکا لگا۔ یہ میرے لیے ہے کیا؟ انہوں نے بے یقینی سے سکینہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ جی، آپ کے لیے، وہ مسکرائی۔ لیکن یہی ناول کیوں؟ ڈاکٹر خاور کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ مجھے اس ناول کی ہیروئن پاسکل میں اپنی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئی۔ لیکن پاسکل کے قسمت میں تو نارسائی لکھی گئی تھی، انہوں نے انتہائی سنجیدہ انداز میں یاد دلایا۔ وہ یہ ناول پہلے بھی پڑھ چکے تھے۔ تو کیا ہوا؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی تو ڈاکٹر خاور نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے، ہم جیسے لوگوں کی قسمت میں اللہ نارسائی لکھ کر انمٹ روشنائی سے لکھ دیتا ہے۔ کوئی دوا، کوئی دعا، کوئی تدبیر بھی اسے نہیں بدل سکتی۔ سکینہ کے لہجے میں قنوطیت تھی، وہ بہت عجیب انداز سے مسکرا رہی تھی۔ ڈاکٹر خاور کو اس کی مسکراہٹ سے پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا، اس لیے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ثنائلہ سخت حیرت، بے یقینی اور تعجب سے سفید ٹائلوں اور آتشی بوگن ویلیہ کی بیلوں سے ڈھکا آرٹسٹک انداز میں بنا بنگلہ دیکھ رہی تھی۔ اس وسیع و عریض بنگلے کے سیاہ گیٹ پر لگی تختی پر لکھا نام اور عہدہ پڑھ کر اسے دھچکا لگا۔ وہ اندر داخل ہونے سے پہلے بہت ہی سخت مرعوب ہو چکی تھی۔ گیٹ پر اس کی آمد کی اطلاع تھی، اس لیے فوراً ہی اسے اندر پہنچا دیا گیا۔ وسیع پورٹیکو میں ایک لائن میں 3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ دائیں جانب لش گرین لان میں ایک موروں کا جوڑا اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر محبوط ہوئی۔ زبردست، اس نے دل ہی دل میں انہیں سراہا۔ اچانک اس کی نگاہ لان میں بوگن ویلیہ کے بیل کے پاس بیٹھے موہت پر پڑی، جو دلچسپی سے اسے اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ آئیں نا ثنائلہ، آپ رک کیوں گئیں؟ موہت نے خوش دلی سے استقبال کیا۔ پچھلے 3 دن سے اس کو فلو اور ہلکا بخار تھا،
اس نے ثنائلہ سے ذکر کیا تو اس نے عیادت کی فرمائش کر دی جسے وہ ٹال نہیں سکا۔ دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو چکی تھی۔ آپ کی ماما گھر پر نہیں ہیں؟ ثنائلہ نے کئی کنال پر مشتمل اس گھر کو توصیفی نظروں سے دیکھا اور اس کے لہجے میں چھپا خوف محسوس کر کے موہد ہنس دیا۔ ماما تو اندر ہیں، اس نے جان بوجھ کر چھیڑا۔ ثنائلہ گھبرا کر لان چیئر سے فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے ثنائلہ؟ اس کی اڑتی رنگت دیکھ کر وہ شوق ہوا۔ آپ کا دل تو چڑیا کی طرح نازک ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ماما اور سسٹر ناران گئی ہوئی ہیں۔ ثنائلہ نے سخت شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے بابا، وہ واقعی ناران گئی ہوئی تھی، لیکن رات کو ہی ان کی واپسی ہوئی تھی اور صبح وہ لوگ بابا کے ساتھ کھاریاں گئے ہیں، کوئی ملٹری کا فنکشن ہے۔ موہد کی اطلاع پر ثنائلہ نے سکون کا سانس لیا اور دوبارہ سے لان چیئر پر بیٹھ گئی۔ یہ پھولوں کا گلدستہ، شاید میم یہ آپ میرے لیے لائی تھیں۔ موہد کے شرارت بھرے انداز پر وہ سٹپٹا گئی۔ آئی ایم سوری۔ اس کے ماتھے پر نمودار ہونے والی ننھی بوندوں کو ٹشو سے صاف کرتے ہوئے بکے اس نے اس جانب بڑھایا جو اپنی گود میں رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس کو عیادت کی رسم نبھانے کا بھی خیال آیا۔ اب تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اس کی معنی خیز نگاہیں ثنائلہ کے ہاتھ پیر پھلا رہی تھیں۔ آپ اپنی کہانیوں میں رومانٹک ڈائیلاگ لکھتی ہیں؟ موہد کے سنجیدہ سے سوال نے اسے مزید بوکھلا دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں اور محترمہ بالکل اسٹرابیری کی طرح سرخ ہو گئی ہیں، تو جب وہ خود لکھتی ہوں گی تب کیا حالت ہوتی ہوگی؟ موہد کو اپنے سامنے بیٹھی یہ سادہ سی لڑکی نہ جانے کیوں اچھی لگنے لگی تھی۔ لفظ لکھنا اور چیز ہے اور جب ان کو برتنا ایک اور مرحلہ ہوتا ہے۔ ثنائلہ نے پر اعتماد نظر آنے کی کوشش کی۔ کون سی چیز زیادہ آسان ہے، لکھنا یا ان کا تجربہ کرنا؟ وہ دلچسپی سے بولا۔ تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل ہمیشہ ہی مشکل ہوتا ہے۔ ثنائلہ کے بے ساختہ جملے پر وہ قہقہا لگا کر ہنسا، جبکہ ثنائلہ خفت زدہ انداز سے موروں کے جوڑے کو دیکھنے لگی جو پورے لان میں اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ یہ میرے بابا کو چولستان میں رہنے والے ایک ملازم نے گفٹ کیے تھے۔ موہد نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے اطلاع دی۔ یہ کب سے ہیں آپ کے گھر؟ ثنائلہ نے تجسس سے پوچھا۔ پچھلے 2 سال سے یہ ہمارے گھر کا حصہ ہیں، لیکن مجھے آج ان کی خوش قسمتی کا یقین آ گیا ہے۔ موہد کے ذو معنی انداز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ آپ جب سے یہاں ہیں اس وقت سے انہی پر نظر کرم کیے بیٹھی ہیں، اس لیے مجھے لگا کہ مجھ سے زیادہ تو یہ لکی ہیں۔ موہد کی بات پر وہ بے ساختہ جھینپ گئی۔ اس کے گال تب گئے اور وہ پلکیں جھپک جھپک کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی جس کا بدلا ہوا روپ اس کے ہاتھ پیر پھلا رہا تھا۔ ثنائلہ ایک بات کہوں؟ اس کے لہجے کی حدت سے ثنائلہ کا دل پگھلا۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لیں کہ میرے جیسا شخص زندگی کی دوڑ میں آپ کے ساتھ کیسے چلے گا؟ ثنائلہ نے ایک دم نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ موہد کی آنکھوں میں بے بسی کے سارے رنگ تھے۔ محبت اگر سوچ سمجھ کر اور نفع و نقصان دیکھ کر کی جائے تو وہ محبت نہیں، ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور مجھے زندگی میں ایگریمنٹ کبھی بھی اچھے نہیں لگتے۔ وہ بڑے پر اعتماد انداز سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مزید گویا ہوئی۔ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ میں جو دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر آپ کے سامنے موجود ہوں تو آنے والے وقتوں میں یہ زمین بھی میرے قدموں کے نیچے رہے گی یا نہیں؟ وہ اس کی بات پر لاجواب ہوا۔ مجھے ہمیشہ اس چیز پر فخر رہے گا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے نتیجے میں ضائع ہوا۔ یہ عزت اور یہ مقام ہر شخص کے حصے میں تھوڑا آتا ہے۔ اللہ ایسے کاموں کے لیے اپنے خاص بندوں کا انتخاب کرتا ہے۔ ثنائلہ کے لفظ موہد کے جسم میں ایک نئی توانائی کا خوبصورت اور توانا احساس بھر رہے تھے۔ ایک بات تو بتائیں۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی۔ موہد نے سر اٹھا کر اس عام سی نظر آنے والی
خاص لڑکی کو دیکھا۔ میں تو عام سی شکل صورت کی لڑکی ہوں، آپ کو مجھ میں کیا خاص نظر آ گیا؟ ثنائلہ کے لبوں پر وہ سوال آ ہی گیا جو وہ کافی دنوں سے کرنا چاہ رہی تھی۔ آپ کی اپنے فرضی کردار سے محبت اور لگن، جس کے نتیجے میں آپ کے سامنے ہوں۔ موہد نے مسکرا کر کہا، آپ مجھے بہت حیران کن لگیں۔ آپ کے جذبے میں سچائی تھی، اور جب جذبوں میں سچائی ہو اور کچھ کر گزرنے کی دھن ہو تو منزلیں خود بخود سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک اور بات پوچھوں؟ ثنائلہ کے چہرے پر گہری سوچ کا تاثر ابھرا۔ موہد نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اگر زندگی میں آپ کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا اور آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے تو کیا تب بھی مجھ جیسی عام سی لڑکی کے جذبوں کی پذیرائی کرتے؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکا۔ دیکھیں نا، آپ کے اسٹیٹس اور میرے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کی وجاہت اور متاثر کن شخصیت کو دیکھ کر ابھی بھی لڑکیاں مڑ مڑ کر دیکھتی ہیں۔ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو میرے پاس نہیں۔ ایسے میں کیا تب بھی آپ کی زندگی میں میری کوئی گنجائش نکلتی؟ اس نے انتہائی شفاف سوال بڑے سادہ سے لہجے میں پوچھا۔ موہد نے ایک لمبا سانس لیا۔ میں اس حادثے سے پہلے قسمت پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اس حادثے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کی پلاننگ میں جو چیزیں شامل ہوں وہ ہو بہو ہو کر رہتی ہیں۔ آپ کو میری زندگی میں آنا ہی تھا۔ یہ کیسے ہوتا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ چاہے یہ حادثہ ہوتا یا نہ ہوتا، آپ کی جگہ میرا گھر اور میرا دل ہی تھا۔ موہد میں بڑی مثبت تبدیلی آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جو اب کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔